والدین کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا باغی نہ بنائیں، اپنی اولاد کو اپنا باغی نہ بنائیں۔ میں ایک مرتبہ ایک علاقہ ہے، اب اس گاؤں کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، یہ آگے دریا کی طرف ہے وہ گاؤں، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بندے نے مجمع مجھ سے سوال کر لیا، کافی سال پہلے کی بات ہے۔ دوران سوال مجھ سے کہتے ہیں جناب میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا میں طلاق دے دوں؟ کیا میں طلاق دے دوں؟ میں نے ظاہرہ مجمع میں سوال ہوا تھا تو میں نے مجمع میں پوچھ لیا، میں نے کہا تم نے اپنی بیوی کو کبھی کسی ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جس سے تمہاری غیرت جاگ جائے یا تمہاری بے عزتی ہو، یا اس نے کوئی تمہاری عزت کے اندر کوئی رخنہ ڈالا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جس سے تم بدنام ہو جاؤ، یا تمہاری جو امانت ہے اس کی حفاظت نہ کی ہو، کوئی ایسا کام تم نے دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر تمہارا باپ کیوں کہتا ہے کہ اس کو طلاق دے دو؟ تو اب ظاہر مجمع تھا، اس شخص نے ساری باتیں تو نہ کی، لیکن اس نے آگے سے ایک سوال کر دیا، کہا میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ طلاق دے دو، انہوں نے طلاق دے دی تھی، تو وہ مجھے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تم بھی طلاق دے دو، تمہارا باپ جو کہہ رہا ہے۔ اب بڑی نازک سی اس نے بڑی ایک مثال دے دی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اسماعیل علیہ السلام اور تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا تم حضرت عمر بن خطاب کے رتبے کو سمجھتے ہو، کیا ان کا درجہ تمہارے باپ کا درجہ ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہاری بیوی کے ساتھ کتنی بے انصافیاں ہوئی ہوں گی تمہیں پتہ ہے؟ کہتا جی پتہ ہے، واقعی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا وہ بادشاہ آدمی ہے تیرا باپ کہ جو آپ کا گھر اجاڑنا چاہتا ہے اور پرلے گھر کی بیٹی کو بے گھر کرنا چاہتا ہے۔ یعنی جس وقت ہم والدین کی عزت اور تکریم بیان کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بابا جی یا والدہ صاحبہ اتنا زور دے دیں کہ نعوذ باللہ کسی چھوٹی سی بات پہ بہو نے ایک بات نہیں مانی، تھوڑی سی تابع داری نہیں کی، تھوڑی سی فرما برداری نہیں کی، تو وہ اپنے بیٹے کے اوپر سوار ہو جائیں کہ بھائی ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا حق ہے، اس کو گھر سے نکال دو۔ اولادوں کو باغی بنانا یہ ماں باپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ عموماً جہاں پر بچے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں وہاں پہ بے جا سختی ہے والدین کی طرف سے، بے انصافی ہے والدین کی طرف سے۔ ایک بیٹے کی طرف جھکاؤ زیادہ کر دینا، ایک بیٹی کی طرف جھکاؤ زیادہ کر دینا، دوسرے اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو اگنور کرتے رہنا، ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہونا، ان کی دکھوں میں شریک نہ ہونا، تو جس وقت بھی بڈھی اور بڈھا ون سائیڈڈ ہو جائیں گے تو پھر گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو عموماً احسان کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کسی کے اوپر دین کرنا، یعنی کسی کے اوپر ایسی نیکی کرنا کہ جس کا وہ مستحق ہی نہیں ہے، یہ احسان سمجھا جاتا ہے کہ یار فلاں بندہ اس قابل نہیں تھا، فلاں نے اس کے اوپر احسان کر دی اور اس کو اتنی عزت دے دی۔ والدین کے ساتھ احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر دیں کہ نعوذ باللہ والدین اس کا مستحق ہی نہیں تھے اور تم نے بڑی مہربانی کر دی اور ان کو اتنا نواز دیا۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، بری زبان ان کے ساتھ استعمال نہ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو گالیاں نہ دی جائیں، ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا لباس، ان کا آرام، ان کی عزت نفس، اس کا خیال رکھا جائے۔ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر دیں گے کہ جو والدین نے تمہاری خدمت کی ہے وہ کام اس سے بڑا ہو جائے گا، یہ بات ہی ذہن سے نکال دیں کہ آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ والدین کی خدمت کا حق ادا ہو جائے۔ عموماً کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہمارے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، ہمارے والد صاحب روزہ نہیں رکھتے، تو آپ جو تقریر میں ہمیں کہتے ہیں احسان احسان احسان، تو کیا جو والدین بے عمل ہیں ان کا بھی احسان ہے؟ یہ بہت بڑا ایک کوسچن ہے کہ جی وہ والدین جو
दाढ़ी मुंडवाते हैं, बाप हमारा दाढ़ी मुंडवाता है, सिगरेट पीता है, वो जी नमाज भी को नहीं पढ़ते, रोज़ा भी नहीं रखते, और आप कहते हैं एहसान करें, तो क्या उनके ऊपर भी हमारा एहसान है? एक बात ज़हन में रखो कि माँ और बाप का रिश्ता औलाद के साथ, ये माँ और बाप का रिश्ता है, ठीक है? आप उनकी इज्जत इसलिए नहीं करते कि वो मुत्तकी हैं, वो परहेजगार हैं। कुरान मजीद ने भी ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए, कुरान ने भी सादा लफ्ज़ों में ये कहा, ऐ बंदे अपने माँ बाप के लिए इस तरह दुआ कर, कुर रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन पे इस तरह रहम कर जिस तरह मैं छोटा था तो वो मेरी परवरिश किया करते थे, मुझे सर्दी से बचाते थे, गर्मी से बचाते थे, मेरी दवाई का एहतमाम करते थे, मैं रोता था तो सारी रात जाग के बैठते थे, कभी दवाई देते थे, कभी दम करवाते थे, कभी मुट्ठियां भरते थे, कभी छांव में लाते, कभी धूप में लाते, कभी कंबल देते, कभी बिस्तर देते, कभी हीटर जलाते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। कमा रब्बयानी सगीरा, जब मैं बिस्तर को तर भी कर देता था तो मेरी माँ खुद तर पे सो जाती थी, जिसको मैंने पेशाब करके तर किया होता था, और मुझे सुक्के पे लिटा देती थी। कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह जिस तरह उन्होंने मेरी उस वक़्त तरबियत की, मेरी खिदमत की, उनके ऊपर तू भी इसी तरह रहम फरमा।